تیسرا سبب، ہدایت کا تیسرا سبب، پہلا سبب تقوی، خوف خدا، انجام کا خوف، دوسرا سبب سچی طلب، تیسرا سبب حق اور حقیقت کو پانے کے لیے خدا کی دی ہوئی قوتوں کو صحیح طور پہ استعمال کرنا۔ اللہ نے ہر انسان کو، امیر کو، غریب کو، شہری کو، دیہاتی کو، مرد کو، عورت کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، اللہ پاک نے سب کو کچھ صلاحیت قوت عطا کی ہیں۔ جو لوگ ان کو صحیح استعمال کرتے ہیں اللہ ان کو رہبری کرتے ہیں، اپنے تک پہنچنے کے راستے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 78 ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں اللہ نے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، تمہیں دل دیا، بس یہ ساری قوتیں آ گئیں اس میں۔ انسان، آپ نے دیکھا علم کے ذرائع کیا ہیں، انسان معلومات کیسے حاصل کرتا ہے؟ تو معلومات کے ذرائع ہمارے پاس کیا ہیں؟ ایک حواس خمسہ ہے، مشاہدہ کرتا ہے، آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے، اس دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، چھونے سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ چیز، سونگنے سے، چکھنے سے، یہ محسوسات سے انسان کو حسی چیزوں کا علم ملتا ہے، اور جو معقولات ہوتے ہیں، عقلی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا علم انسان کو عقل سے ملتا ہے۔ انسان نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ جی یہ دیوار ہے، دیوار پہ رنگ ہوا ہے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ رنگ کسی نے کیا ہے، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، یہ عقل بتا رہی ہے کہ بھئی یہ خود بخود دیوار کھڑی نہیں ہو گئی، اس پہ خود بخود رنگ نہیں ہو گیا، کسی نے کیا ہے یہ۔ تو جو معقولی چیزیں ہوتی ہیں ان کا علم عقل سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی چیزیں ہمیں دی ہیں، یہ ہدایت کے ذریعہ ہیں، جو ان کو صحیح استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہیں قرآن میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ، دل دیا تھا ہم نے، سمجھتے، اس سے فکر کرتے، غور کرتے، لیکن لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کام میں نہیں لاتے تم لوگ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں، دیکھو اس سے، عبرت کی نگاہوں سے دیکھو، تم دیکھتے نہیں ہو، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں، سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کہا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ تو چوپاؤں سے، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کی آپ کے سامنے یہ بات کہ ہدایت کا ایک بڑا سبب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہیں کہ ان کو استعمال کرو اور ہدایت ملے گی۔ جو لوگ ان کو صحیح طور پہ استعمال کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتے۔ تو ان میں سے ایک قوت، اب میں تفصیل عرض کرتا ہوں، ان میں سے ایک قوت ہے غور و فکر، سوچ و بچار، جو آخرت کے لیے غور کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے پاس یہ دل کی بڑی عبادت تھی۔ آپ یقین، نماز ہمارا تو حال یہ ہے کہ سجدے میں بھی ہم دل کو حاضر نہیں کر رہے۔ ہم بقیہ اوقات کے اندر کھانا کھاتے وقت، پکاتے وقت، کب ہم کیسے، اور دیگر دنیا کے کام کرتے وقت کیسے ہم دل کو آخرت کے لیے حاضر کریں گے؟ غور و فکر، غور و فکر، حق اور حقیقت کو پانے کے لیے غور و فکر سے کام لینا، سوچ بچار سے کام لینا، دل دماغ کو استعمال کرنا۔ کس چیز میں غور کرنا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، یہ میں پورے قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا آیات تنزیلیہ اور تکوینیہ پہ غور کرو۔ آیات تنزیلیہ یعنی قرآن جو اللہ نے نازل کیا، ایک یہ آیتیں، اور تکوینیہ اللہ کی نشانیاں،
آسمان اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، رات کا آنا اللہ کی نشانی ہے، دن کا چلا جانا اللہ کی نشانی ہے، یہ سمندر اللہ کی نشانی ہے، سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، بھرا پڑا ہے قرآن۔ آیات تنزیلیہ میں غور کرنا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے قرآن میں غور کرنا چھوڑ دیا۔ میں آگے طریقہ عرض کروں گا آپ سے، بلکہ ابھی عرض کرتا ہوں، یہ بہت قیمتی باتیں، اس کو نوٹ کیجئے۔ اور طریقہ عرض کر رہا ہوں قرآن میں، علماء نے لکھا قرآنی قصوں میں غور کرو، قرآنی مثالوں میں غور کرو، اللہ کے حکموں میں غور کرو، اللہ کی سنتوں میں غور کرو۔ غور کرنے سے ہدایت ملتی ہے، سوچنے سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کون سی، یہ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، کس چیز کی کمی تھی ان کے پاس؟ کیسی طاقت، ہم سے زیادہ طاقت ان کے پاس تھی، ہم سے زیادہ ملک ان کے پاس تھا، پیسہ تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے یہ قصہ ہمیں کیوں سنایا؟ اس لیے علماء نے بڑی اچھی بات کہی، آپ دیکھیں گی کہ 5 قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے پورے قرآن میں، بار بار 5 قوم ایسے 5 گناہوں میں، ایسی 5 بیماریوں میں مبتلا تھے، اللہ نے بتایا ہر بیماری اتنی بڑی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں پوری قوموں کو تباہ کر دیتا ہوں۔ مثلا لوط علیہ السلام کی قوم جنسی بیماریوں میں، زنا، فحاشی، بے حیائی، تو بار بار قوم لوط کا ذکر کر کے یہ بتایا جو قومیں بے حیائی کے گناہ میں مبتلا ہوں گی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ کسی کو سائنسی ٹیکنالوجی کی برتری حاصل تھی، ان کو اس پہ گھمنڈ تھا، غرور تھا، یہ کیا مولوی ملا آ گئے، وحی کی باتیں، قبر کی باتیں، ثواب جزا کی باتیں، ہمارے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے بتایا کیسی قوم تھی قوم سمود، لیکن میں نے برباد کر دیا ان کو۔ تو جب قوم وحی کے علم کو چھوڑیں گی، آسمانی علم کو چھوڑیں گی، اپنے دنیا کے علم پہ ناز کریں گی اور دنیا کے علم کو ترجیح دیں گی، اسی کے مطابق اپنے معاملات زندگی کی گزاریں گے، اللہ کہہ رہے میں برباد کر دوں۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ انبیاء جب اپنا علم لے کے آتے، لوگ کہتے یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، مولویوں کی باتیں، سزا ہے، جزا ہے، قبر، کچھ یہاں کی باتیں کرو، ترقی یہاں سے ملتی ہے۔ اللہ نے کہا پھر جب ان قوموں میں انبیاء کے علم کا استہزاء کیا، انبیاء کے علم کو حقیر سمجھا، انبیاء کے علم کو نہ سیکھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کو اہمیت دی، پھر یہ قومیں برباد ہو گئیں، کیونکہ وہ علم تو انبیاء کا بتاتا ہے کہ اللہ کیسے ملیں گے، اللہ ساتھ کیسے ہوں گے، زندگی میں آسانیاں کیسے آئیں گی۔ تو قرآن میں غور، اس کے لیے ایک ترتیب آپ کو سامنے بہت آسان عرض کرتا ہوں۔ اپنی روز کا معمول جب آپ قرآن پڑھتی ہیں، ایک قرآن الگ سے بھی آپ شروع کریں، غور و فکر والا قرآن۔ مثلا آپ کی عادت ہے روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی، وہ پڑھتی رہیں آپ 1 صفحہ، 1 رکوع، ایک اپنا الگ قرآن شروع کر دیں، اور صرف ایک لفظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف اس نیت سے پڑھیں میرے اللہ اس آیت سے مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کے اوپر بڑا علم کھول دیں گے۔ یہ قصہ اللہ مجھے کیوں سنا رہے ہیں، علم آ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے کیا کوئی آیت پڑھیں، بس یہ سوچیں میرے اللہ چاہ کیا رہے ہیں مجھ سے، یہ بات مجھے کیوں بتائی جا رہی ہے، یہ قصہ مجھے کیوں سنایا جا رہا ہے، یہاں مجھے ڈرایا کیوں جا رہا ہے، اس چیز کا مجھے شوق کیوں دلایا جا رہا ہے۔ بس اتنا کر لیں آپ، پھر جو بات سمجھ میں آئے علماء سے پوچھ بھی لی جائے کہ بھائی یوں سمجھ میں آیا تھا، کیا میری یہ سمجھ صحیح ہے؟ کاش کہ ہم طلبگار ہوتے، ہم نے تو قرآنوں کو رکھ لیا مردوں پہ پڑھنے کے لیے۔ یہ قرآن تو کتاب ہدایت تھی، اس سے تو زندگیوں کا نظام بدلنا تھا۔ آج ہی میں حدیث پڑھا رہا تھا بخاری کی، اللہ اکبر، من لم یتغن بالقرآن لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ وہ شخص ہمارے سے ہے ہی نہیں،
اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے۔ من لم یتغن بالقرآن، جس نے قرآن کا علم اس کو ملا اور قرآن سے وہ غنی نہیں بنا۔ علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ اس کا معنی استغنا ہے، کہ اللہ نے جب تم کو قرآن جیسی وحی جیسا علم دے دیا، اب تم کو کہ دیگر علم کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں تو مستغنی کر دیا، مالدار کر دیا، اب تم کن کتابوں کو کھنگال لے ہو؟ تم کو تو آخری وحی دے دی، آسمانی وحی دے دی، اب تمہاری دلچسپیاں دیگر فنون کی کتابوں میں ہے۔ فرمائے جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم کو ہم نے یہی وجہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات کا نسخہ لے آئے اور اس میں سے کوئی حکمت کی بات پڑھنے لگے، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، گھٹنوں کے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی کو پھر راضی کیا انہوں نے۔ قرآن جیسا علم اللہ نے امت کو دیا تھا، کسی مذہب والے کے پاس ایسی کتاب نہیں، ہم نے کتنی ناقدری کی۔ تو ماشاءاللہ یہ جو مجمع ہے، خوش نصیب ہیں وہ طالبات جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ قرآن کا ترجمہ سیکھ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، قناعت اس پہ نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے نہیں صرف۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق، بڑی محرومی ہے اللہ کی قسم، ساری تربیت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ علماء نے عجیب بات رکھی ہے کہ جس کو قرآن کی عادت لگ جائے، اللہ اس کی زبان سے موتی نکالتے ہیں، اس کی زبان سے موتی جھڑتے ہیں، اس کی زندگی سے لایانی ختم ہو جاتی ہے، فکر آخرت بڑھ جاتی ہے، اللہ پاک کا قرب ملتا ہے۔ اتنا قرب کسی چیز سے نہیں ملتا، دلوں کے امراض بلکہ ظاہری بیماریوں میں شفا ملتی ہے۔ اللہ ہمیں ذوق قرآنی نصیب فرما دے، کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ یہ مضمون آگے بھی چلے گا۔ ابھی میں نے ایک بات عرض کی، قرآن میں غور کرنا اور طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا میں نے عرض کیا کائنات میں غور کرنا۔ ابھی دیکھیے، ابھی آپ باہر نکلے، دن کا اجالا ہے، روشنی ہے، ہر چیز نظر آ رہی، ایک دم غروب کا وقت آیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سی طاقت ہے کہ ایک دم یہ سب غروب ہو گیا، اندھیرا بدل گیا؟ اسی لیے دیکھیں یہ وقت ہوتا ہے ان آیتوں کو سوچنے کا، کون ہے یہ، کس کے بس میں؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ میں اکیلا ہوں، اگر میں رات کو روک لوں تم میں سے کون ہے جو دن کا اجالا لا سکے؟ اگر میں دن کے اجالے کو روک لوں تم میں سے کس کی بس میں ہے کہ وہ رات کو لا سکے؟ بہرحال یہ ایک علم تھا، ان چیزوں پہ غور کرنا۔ اور آگے میں ایک طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت آسان عرض کروں گا، جس خوش نصیب کو وہ طریقہ نصیب ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی ہدایت نصیب فرمائیں گے، بڑی، وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی سچی طلب نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں حق پانے کے لیے، حقیقت پانے کے لیے، جو ہماری صلاحیتیں لگ رہی ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اللہ پاک وہ صلاحیتیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت پھیلانے کے لیے اللہ پاک استعمال فرما لے۔